السلام علیکم۔ آج میں اپنی FB کی ID پر گئی تو میں نے جو دیکھا اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور مجھے بہت دکھ بھی ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر۔ وہ ویڈیو تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی لیکن اس کے بارے میں کچھ بتا ضرور سکتی ہوں، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، آپ سب بھی سنیں۔ کسی شخص کا بھائی بیمار ہوا تو وہ اسے ہسپتال لے کر گیا، وہاں پرائیویٹ روم لیا، بھائی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ان سب کی ویڈیو بن رہی ہے، بھائی بیمار ہوا ویڈیو بنی، پرائیویٹ روم میں گیا ویڈیو بنی، طبیعت مزید خراب ہوئی ویڈیو بنی، انتقال ہو گیا اس کی بھی ویڈیو بنی، پھر غسل کا سامان دکھایا گیا ویڈیو بنی، پھر تختے پر اس کے بھائی کو لٹایا گیا غسل کے لیے، پھر ویڈیو دکھائی، پھر کفن کے ساتھ دکھایا گیا یعنی کفن دے دیا اس کو، پھر ویڈیو بنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے۔ ان صاحب نے اس کے بعد ایک شخص، بزرگ کہوں تو ٹھیک ہوگا، سفید داڑھی تھی ان کی کافی بڑی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شاید عطر لگا رکھا تھا کیونکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مل کر کوئی چیز انہوں نے میت کے چہرے پر اس قدر زور زور سے لگائی کہ مجھے بھی تکلیف ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد میت کی آنکھوں میں سرمے دانی سے سرما بھی لگایا۔ ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا کون کرتا ہے؟ ہماری شریعت میں تو یہ سب نہیں ہے۔ خیر لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے گلاب کے پھولوں کے ہار میت کے گلے میں ڈالے اور موتیے کے ہار سینے اور سر پر ڈالے، بہت سارے، جیسے صحرا باندھتے ہیں۔ ارے آپ اور میں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حدیث میں آیا ہے اگر میت کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہاتھی اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور یہ اتنے سارے پھول، آپ خود سوچیں کتنا وزن ہوگا ان پھولوں کا۔ ویسے تو آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے لیکن اس بات کا خیال نہیں کہ ان کا آخری سفر نہایت آرام سے ہو۔ زور زور سے چہرے پر عطر لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا میت کے، یہ نبی پاک یا کسی اور صحابی سے منسوب نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جس کسی نے بھی ایسا کیا ہو اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور میت کے لیے صدقہ کریں، استغفار پڑھ کر بھیجیں، قرآن پاک کا تحفہ بھیجیں، یہ سب اس کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ میت کے ثواب کے لیے جو جو کام کرنے کا ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہے وہ سب تو ہم اب کرتے ہی نہیں، بلکہ یہ بدعتیں، نئی نئی بدعتیں شروع کر دی ہیں۔ تو جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں دین پہ چلنے والا بنائے، سنتوں پہ چلنے والا بنائے۔ باقی اگر میری کوئی بات سے آپ سب کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، اور میرا اور آپ سب کا یہ فرض ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بدعت اور شرک سے بچانے کی کوشش کریں، اور آپ سب اس کوشش میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں شرک اور بدعت والے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف کرے، کیونکہ شرک اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اس لیے آپ خود بھی ان سب چیزوں سے بچیں، اور اگر کہیں بدعت یا شرک ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان سب کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی مدد کرے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔